ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وقال الصلاة معراج المؤمنین. او صدق اللہ المولانا العظیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ایک دن کی. آپ تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. پیر کا دن تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام احکام نبوت لے کر نازل ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کے نام سے پکارا کرتے تھے. امین کے معنی امانت دار، صادق کے معنی سچا. چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عادتیں پائی گئی ہیں، جھوٹ کا شائبہ تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خدشہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی جھوٹ بات نکلتی ہے. جب بھی آپ بات کرتے تھے تو بہت سمجھداری اور سوچ کی بات اور بہت گہرائی کی بات اور سامنے والے کو اپنے طرف مقناطیس کی طرح کھینچنے کی بات کرتے تھے. تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لفظ جو بولتے تھے، صادق میں سچا آدمی ہے. جھوٹ تو بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کبھی جھوٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی نہیں کرتے تھے. یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کر کچھ باتیں بناتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سنتے بھی نہیں تھے. ایک بات مگر بولنے والے حضرات بھی بہت احتیاط کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نازل ہوتی ہے. ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ ان کو بتا دے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کی وجہ سے ہم کو دور کر دیں. اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے. جہاں تک بولتے تھے، جتنا بولتے تھے، جیسا بھی بولتے تھے، سچ بولنے کی، اچھا بولنے کی، بہتر بولنے کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کی بات کیا کرتے ہیں. اور پھر امین کا جو لفظ آپ کے ساتھ میں لگا ہوا تھا، امانت داری کا، جیسے آج بینک وغیرہ کا معاملہ چلتا ہے کہ جہاں امانتیں محفوظ کر دی جاتی ہیں، جب کبھی چاہو تو لے اور جب کہیں چاہو تو وہاں جمع کر دے. کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایک ایسا معتبر آدمی جس کی لوگوں کے اندر آؤ بھگت ہو، ایسے آدمی کے پاس امانتیں رکھتے تھے. لیکن اہل عرب میں عموماً اور مکہ مکرمہ میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو بولتے ہی نہیں، لیکن امانت میں بھی خیانت کا مطلب نہیں کرتے تھے. آپ کو ایک بات بتا دوں، امانت میں خیانت کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر آپ یہ لفظ سنے ہوں گے، امانت میں خیانت.
میں آپ کو 100 روپے دے دیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ 100 روپے آپ رکھ لیجئے، مجھے 1 ہفتے کے بعد واپس کر دیجیے۔ اگر وہی نوٹ آپ اپنی جو میری ہے واپس اگر میرے کو کر رہے ہیں تو یہ امانت ہے۔ آپ وہ 100 روپے خرچ کر لیے، اب بولے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے بہت رہتے ہیں، آپ جب ہی مانگیں گے دیں گے، لیکن دینے والے سے آپ اجازت نہیں لیے کہ میں تیرے پیسے خرچ کروں گا، آپ خرچ کر دیے، اور پھر جب مانگ رہا ہے اس وقت میں تم دے دیے، تو کہا اس کے پیسے خرچ کر دیے اور آپ اپنے پیسے دیے، اسی کا نام ہے امانت میں خیانت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ 100 روپے ان کو واپس دے دیے، تب من و عن اس کو واپس کرنے کا نام امانت ہے، بدل کے دینے کا نام خیانت ہے۔ اب بولے کہ آپ بینک میں کیا ہمارے پیسے ہمارے کو ملتے، وہاں پر بھی تو بدل کے ہی ملتے ہیں، اب جا کے دے دیے، تھوڑی دیر کے بعد جا کے مانگے تو دوسرے پیسے ملتے ہیں۔ تو کہا بینک والے یہ بولتے ہیں آپ کو کہ آپ جب چاہیں گے آپ ہمارے پاس سے لے کر جائیں گے، لیکن آپ کی امانت آپ کو نہیں، آپ جتنے رکھے تھے اتنے ملے۔ تو کہا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو لوگ لے کر آ کے دیتے تھے اس کو گھاٹی باندھ کر، پوری باندھ کر، تھیلی میں باندھ کر رکھ دیتے تھے نام لکھ کر، اور جب وہ آدمی آتا تھا اس کا معاملہ، اس کی چیز اس کے حوالے کر دیتے۔ آپ اس وجہ سے امین کے لفظ سے مشہور ہو گئے، یعنی امانت دار۔ اچھا اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ایسا ہوا، جتنے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے ان صحابہ کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق ہونے اور آپ سے ہی جو ہے معاملہ کرنے والے ایسے لوگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کے تعلق سے بتا دیا اصحابی اہتدی، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ایک کے اندر بھی خیانت کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، میری باتوں کے اندر آگے پیچھے کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، میرے صحابہ میرے راستے پر پوری طریقے سے چل کے بتا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں کہا، میرے صحابہ پورے کے پورے انصاف پرست، اصحاب انصاف پرست ہے، کسی قسم کا کوئی ان کے اندر جھول نہیں ہے، اور میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان سے راضی تو ہو ہی گیا ہے، کہیں تمہاری تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے خدا تم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جہاں لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے غار ہرا سے نکل کر اپنے گھر آئے، اب وہ پورا واقعہ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے درمیان میں چلتے تھے یا بات کرتے تھے تو لوگ آپ کو پلکوں کے ذریعے سے اٹھا کر چلتے تھے، اتنی محبت کے معاملہ۔ ابھی میں بتا دیا امین اور صادق کی لفظ سے بات کرتے تھے، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
سب سے پہلے آپ کا چچا آپ کی مخالفت میں آ گیا، ابو لہب، ابو جہل، اور جتنے آپ کے قریب کے لوگ تھے زیادہ تر وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا ہی نہیں بلکہ یوں کہا کہ کیا ہم کو اسی واسطے بلایا ہے کہ میں بہت بڑا نبی ہو گیا ہوں، اسی واسطے بلایا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، کہ تو ہے تو تیرے ساتھ ہوگا، ہمارے کو تیرے سے کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہے۔ وہیں سے مخالفت شروع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانی، اس واسطے نبی ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور نبی کا ماننے والا بھی وہی کرتا ہے، چاہے سامنے والا کتنا ہی برا بھلا کہے لیکن اس کو درگزر ہی نہیں کرتا بلکہ معاف بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اللہ اس کی زبان کو چلا دے اور جو ہے دل میں بات ڈالے تبھی تو یہ بول رہا ہے، ورنہ اس کی کیا جو ہے قدرت ہے، اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ ہمارے سامنے کو ذکر کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معاملہ اتنا زور پکڑا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جہاں امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، وہاں مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کا وطن ہے آپ کو رہنے نہیں دی، کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، آپ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ مجھے صرف اتنی تھی کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کلمہ دے کر اللہ میاں دنیا میں بھیجایا ہے، اس کلمے کو تم بھی پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے تو لوگ ان کے دامن کو ہی پکڑ کر نہیں کھینچنے تھے بلکہ ان کے پوری مخالفت کے اندر ان کو گاؤں گاؤں سے، ان کو شہر سے شہر بدر کرنے کے لیے تیار ہو۔ اتنی مخالفت کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے کہ اے اللہ، آخر میں اتنی بات تیری لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں تو لوگوں کے دلوں میں اتنی دشمنی کیوں آ گئی؟ کعبۃ اللہ میں ایک باضابطہ تختی لکھ کر لٹکائی گئی، جو بھی محمد سے بات کرے گا اس کو یہاں پر رہنے نہیں دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، لین دین بہت دور کی بات ہے، بات نہیں، دیکھنا نہیں، اور ان کو کوئی بلانا نہیں، کوئی دعوت میں ان کو بلانا نہیں، ان کے اب دعوتوں کا تو مسئلہ ہی معاملہ ہے۔ ہم اپنے بچپن میں بھی یہ دیکھیں، کوئی آدمی اگر کسی قسم کی کمزوری یا کوتاہی کرتا تھا تو آپس میں پنچ بیٹھ کر بولتے تھے کہ بھئی اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو دعوتوں میں مت بلاؤ، اس کو شادیوں میں نہیں بلاتے تھے، اس کو دعوتوں میں نہیں بلاتے تھے۔ کیا غلطی؟ کوئی غلطی ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو یہ سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا، ریگونڈی یہاں ممباپور کے قریب میں ہے، میں جماعت لے کر گیا تھا، وہاں ایک خاتون، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، صرف اکیلی عورت۔ ممباپور کے جو ذمہ دار تھے سرپنچ کچی حسن، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ لوگ آ کر بولے کہ بھئی یہاں ایک میت ہوئی ہے
اور پھر ان کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ میں دریافت کیا، تحقیق کیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں مسجد کو چندہ نہیں دیتے تھے، غریب آدمی تھے، مزدور کرنے والے مزدور، وہ چندہ نہیں دیتے تھے، تو ان کو بولے کہ بھائی آپ چندہ مسجد کو نہیں دیتے، لہذا تمہارا بائیکاٹ۔ بائیکاٹ تو بائیکاٹ ہے کہ بھائی ان کے گھر میں میت ہوئی ہے تو میت میں کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی مرد آدمی تھا، وہ آدمی انتقال ہوا کسی گھر میں عورت کا، تو وہ آدمی رشتہ داروں کو بولنے کے لیے چلے گیا تو گھر میں کوئی ہے نہیں، صرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں صاحب دوسروں کو یا وہ کچی حسن صاحب کو اور دوسرے صاحبان کو بولا کہ بھائی دیکھو ایسی بات، یہ بات نامناسب ہے۔ جب آدمی زندہ ہے تب تک اس کو نصیحت کی جا سکتی تھی، لیکن مر گیا اس کو کیا کریں گے؟ جانا چاہیے اس کے گھر میں۔ گئے، دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورت لاش پڑی ہوئی ہے، وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی۔ دریافت کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ مرد آدمی کسی رشتے دار کو بولنے کے لیے گاؤں چلے گیا، اور وہ لوگ آئیں گے تب کہیں جا کر میت ہوگی، اور پھر ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، نہ کفن لانے کے لیے پیسے ہے، نہ دفن کرنے کے لیے پیسے ہے، نہ خبر کھولنے کے لیے پیسے ہے، ہم اتنے مجبور ہیں۔ پھر وہ ہم ساتھیوں سے میں بتایا کہ دیکھو بھائی یہ بات کرنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی کچھ مدد کرنا چاہیے۔ بہرحال کچھ جمع کر کے ہمارے جماعت کے ساتھی ان کو پیسے دے، اور میں پھر وہیں سے ایک ساتھی کو، ہمارے بھائی یوسف علی صاحب موجود تھے، جنتا بازار والے ہیں، وہ کفن کا کپڑا جو ہے غریبوں کے لیے فری کر دیتے تھے۔ میں لکھ کر دہلی آیا کہ بھائی دیکھو ایک غریب آدمی ہے ریونی میں، ایک آدمی جو انتقال کر گیا، اگر آپ مناسب سمجھتے تو دیجیے، ورنہ نہیں تو آپ میرے کھاتے میں لکھ کر میرے کو دے دیجیے، پھر میں پیسے دے گا آپ کو۔ بیچارے خیر بہرحال دے دیے۔ اس کے بعد میں سارے ساتھیوں کو ترغیب دلا کر میں بولا کہ بھائی میت کا معاملہ ہے، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنا نہیں چاہیے، انتظام ہو جانا چاہیے۔ بہرحال خبر بھی کھو دی گئی، اور پھر شریک بھی ہوئے، اور دفن کا بھی معاملہ ہوا۔ تو بہرحال ایسا آدمی اس زمانے میں بائیکاٹ کرتے تو پھر اس کا معاملہ ہی جو ہے دور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا۔ کعبۃ اللہ میں باضابطہ تختی لگا کر لٹکائی گئی، جو آدمی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ ہوگا، اور ان کو بھی بائیکاٹ کر دیا جو نہ لینا نہ دینا نہ بات نہ دیر۔ پہلے تو زمانے میں کھانے پینے کا مسئلہ خواب کا نہیں تھا۔ بہرحال اس تنگی اور تشی کا معاملہ اتنا زیادہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا بیزار اور اتنا زیادہ اکتائے گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ میں کیا کروں، اس واسطے کہ اب کوئی میرا نہیں، جو بھی میرا جو ہوتا تھا اسلام میں داخل ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی بائیکاٹی کا مسئلہ آ گیا۔ چنانچہ 3 یا 4 کلومیٹر دور پر پہاڑیاں، وہاں تو پہاڑیاں ہیں ابھی بھی، ابھی جو ہے پہاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، اس کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ مکہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ مکہ رہنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ جتنے ساتھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے، یعنی صحابہ ایمان میں داخل ہوئے، وہ عورتیں بچے وغیرہ پورے کے پورے، ان پوروں کو مکہ سے خالی کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب میں ان کو بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 سال تک وہاں رہے۔ پہلے تو کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی تنگی، پانی کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہاں ہے کہ یہ بالکل ایسے بہتر قسم کے حالات اپنی زندگی گزارے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو یہاں سے خالی کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب میں ان کو جو ہے گھاٹی میں بند کر دیا گیا، وہاں پر نظر بند رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی، میں بچوں کے رونے کی آواز سن کر رات میں سویا نہیں کرتا تھا، رات میں ایک مرتبہ 3 روز سے بھوکا تھا، کہیں کھانا بھی ملتا ہی نہیں تھا، رات میں اٹھا پیشاب کے لیے، جب پیشاب کرنے گیا تو سر کی آواز آئی تو دیکھا ایسا ہاتھ لگا کے تو جو ہے چمڑا ملا، وہ چمڑا لیا، اس کو لے کر آ کے دھو کر صاف کیا، اس کو جلایا،
اور اس کی راکھ بنا کر پھینکا. 3 روز کے بعد راکھ پھینکا, راکھ پھینکنے کے بعد پھر 3 روز تک مجھے کچھ نہیں ملا. ایسی جو ہے اقتصادیات کی بات اس زمانے میں چلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اتنی مصیبت آئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اپنی مصیبت کو برداشت کرتا تھا لیکن ساتھیوں کی برداشت اس مصیبت کو دیکھ کر کبھی برداشت نہیں کیا. ایک بچے دل ملا کر رویا کرتے تھے, ماں کے سینوں میں دودھ نہیں تھا, کھانا ہی نہیں تھا تو پانی نہیں تھا تو دودھ کہاں سے آتا. اس طریقے سے مسلسل 3 سال تک قربانیوں پہ قربانیاں, پریشانیوں پہ پریشانیاں, مصیبتوں پہ مصیبتیں مسلسل آتے رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی پھپھیری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوں, وہاں آرام کر رہے ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ میرا وقت پورا کر دیا ہوگا, اب مجھے بلا رہے ہیں, یعنی موت کا مسئلہ ہو گیا. لیکن موت کا جو فرشتہ اسرائیل آتا ہے, جبرائیل نہیں آتا, تو بجائے اسرائیل کے جبرائیل کیوں آیا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا اللہ بلائے ہیں تو کیا جبرائیل اسرائیل کے ساتھ میں نہیں لائے, آپ اکیلے تنہا آئے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ میں اکیلا آیا ہوا ہوں, آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں, ملاقات کروانے کے لیے, جان نکالنے کے لیے نہیں آیا. لہذا وہ پورا واقعہ معراج کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا گیا, بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں پر جو ہے اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں پر کا سیر کرائی گئی. یہ پورا رجب المرجب کو کیا گیا. انہیں واقعات میں ہے. اب اس سے آگے پیچھے بھی تاریخیں ہو سکتی ہیں. آسمانوں پر جب پہنچے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز دی گئی. یہاں پر لکھے ہیں علماء حضرات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پھراتے پھراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 کر دیے تھے. اب وہ 5 نمازیں لے کر جب زمین پر اترے تو صحابہ کے درمیان میں آ کر کہنے لگے میرے صحابوں اللہ قربانی کے بعد میں پھر ہی آپ کو تحفہ دیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہوگی نہ قدر جان کے قربان کے بغیر. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے بعد کچھ نہ کچھ راحت مل جاتی ہے. مصیبت آتی ہے, مصیبت کے بعد کچھ راحت ملتی ہے. راحت کا معاملہ بغیر مصیبت کے ذرا مشکل کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے کہ جب تک آدمی کسی آزمائش کے اندر گھرا نہیں ہے اس وقت تک کہ اللہ کا مقرباً کا معاملہ بھی قریب ہوا نہیں ہے. اس لیے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزمائش کرتے ہیں. اب آزمائش اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آج سے نہیں ہے بلکہ اس زمانے سے چل رہی ہے, آج تک چل رہی ہے. مگر یہ بات اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی لکیر ہے. جب تک خداوند قدوس کی رحمت عامہ شامل نہیں ہوتی اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مصیبتوں کو دور نہیں کرتے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر بالکل سچ ہے. مصیبتوں پر برداشت کرتے ہوئے آدمی صبر کرتے ہوئے اگر معاملے کو سنبھال کر لے کر چل رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے, عظمت کا معاملہ ہوتا ہے, بڑھوتری کا معاملہ ہوتا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عظمت کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری 3 سال کی ان تکلیف کو, مصیبت کو برداشت کرنے کے بعد یہ تحفہ ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کہنے لگے اے میرے صحابوں اللہ تعالیٰ ہم کو اس قربانی کے بعد, اس مصیبت کے بعد, اس پریشانی کے بعد میں ایک چیز ہم کو دیا ہے, اب اس کے ذریعے سے ہم اپنے پورے کاموں کا حل کر لیں گے. صحابہ فرماتے ہیں اس دن جیسا عید کے دن بچے کپڑے نئے پہن کر میٹھا کھا کر بچے ناچتے ہیں, کودتے ہیں, صحابہ کے اندر ویسی صفت آ گئی تھی. کودنا, ناچنا, انہیں خوشی کے اندر ایسا جھومنا کرنے لگے تو سامنے والے حضرات بولنے لگے ان کو کیا ہو گیا آج, یہ حضرات کچھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں.
آدمی جب کوئی آدمی نئی حرکت کرتا ہے تو سامنے والا تعجب بھی کرتا ہے. تو بچوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بچے ناچ رہے ہیں. بڑے ناچنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذرا دماغ کا کمزور ہو گیا، شاید ایسا ناچ رہا ہے یہ. لیکن سامنے والا آدمی سوچنے لگا کہ بھائی ان کو کیا ہو گیا ہے جو آج ناچ رہے ہیں، آج گا رہے ہیں، آج جھوم رہے ہیں. تو فرماتے ہیں ایک رائٹر لکھا ہے، یہودی رائٹر لکھا ہے، ارے مسلمانوں، جس روز تم کو نماز ملی ہے اگر وہ دن ہم کو ملتا تو ہم لوگ عید مناتے. جس روز تم کو نماز ملی ہے یعنی اللہ سے لینے کا ذریعہ تم کو ملا ہے. جہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا وہاں نماز سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خود فرماتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. کوئی بات باقی ہی نہیں رہتی. جب دنیا سے برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اچھائی ہوتی ہے. جب دنیا سے برائی ختم ہوتی ہے تو آدمی کے پاس رہتی ہے. مگر نماز بھی تو ہو. نماز ہی نہیں ہے ہماری تو پھر برائی جاتی کہاں سے ہے؟ آج 2 روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. برائی تو برائی بہت دور کی بات ہے. ہمارے اندر سے کچھ چیزیں جو ہمارے اندر تھوڑی بہت باقی ہے وہ بھی تو بڑی مشکل کا مسئلہ ہے. میرے بزرگوں دوستو، لوگ آج مسلمانوں کے اخلاقیات کو، عادات کو، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، نماز کو نہیں دیکھیں گے. کیا مسجد میں آ کے نماز کو دیکھتے؟ نماز کیا چیز ہے؟ کہا مسجد میں ہوتی ہے نماز، باہر سڑکوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. نماز اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن جہاں باہر ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اور پھر اپنی پوری زندگی کو صفت صلاۃ پر لے کر آنے کی فکر کرو. نماز میں ہاتھ باندھ رہے ہیں، ہاتھ اگر چھوڑ دیے یہ بات الگ ہے کہ بھئی کوئی شافعی حضرات چھوڑ دیے، کوئی حنبلی حضرات چھوڑ، اپنی جگہ پر ہے وہ، لیکن چھوڑ دیے جیسا چاہے ویسا پر نماز نہیں ہونے کی. آپ کو نماز میں قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا حکم ہے. آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیے تو کہا آپ کی نماز جاتے رہے گی. آپ رکوع کرنے کے بجائے سیدھا سجدے میں چلے آ رہے ہیں، سجدہ کرنے کے بجائے رکوع میں اٹھنے چلے جا رہے ہیں. کہا جیسے نماز کا معاملہ آپ کے اندر موجود ہے ویسے نماز کی حالت آپ اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. صفت صلاۃ پر اپنی زندگی کو لے کر آنا ہے. ایک مرتبہ حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد تبلیغی جماعت کے مرکز میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. بچہ سالن کا کٹورا لے کر آتے آتے ذرا گر گیا سالن. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے میں ٹھہر کر کہنے لگے ارے میاں تیری نماز صحیح نہیں ہے. اگر تیری نماز صحیح ہوتی ہے تو ایک کٹورے میں کا سالن نہیں گرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا صحیح ہونا زندگی کا صحیح ہونا ہے. نماز کے اندر آگے پیچھے کا ہونا اپنی زندگی کو آگے پیچھے کرنا ہے. جہاں نماز کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر زندگی خراب ہونے لگتی ہے. اسی لیے فرمایا ساری کی ساری چیزوں کو وقتیہ طور پر رکھا گیا ہے لیکن نماز کو 5 وقت رکھا گیا ہے. کہا کہ 5 وقت یہ ٹریننگ بلکہ تمرین لی گئی ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے.
کہاں دیکھنا ہے، کیسا جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نماز کے اندر یہ پوری جو ہے ٹریننگ بتائی گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جہاں نماز کی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا 2 رکعت نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھا کر ابھی دعا کر رہے، ہاتھ گرے نہیں، اللہ دعا قبول کر لیتے، کیونکہ خدا بتا رہے ہیں نا، ہم تھوڑی بتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لیکن احکام خدا کے تو ہیں۔ کہا تم نماز کی پابندی کرو، نماز کے ذریعے سے اپنے معاملے کو حل کر لو، اپنے مسائل کو پورا کر لو۔ آج ساری دنیا، آج مسلمان پریشان کہیں کو ہے، بھائی تمہاری طرح نماز کو تو قائم کرو، تمہاری نماز کو جو ہے اپنی بناؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، نہیں معلوم اللہ میاں اس کے ذریعے سے کیا کیا کرنے والے ہیں۔ کہا معلوم یہ ہوا کہ شاید ہماری نماز کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا کی مصیبتیں ہمارے اوپر جاری ہیں۔ اگر یہی حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ کہنا ہے، اگر تم ساری دنیا پوری کی پوری بھر جاؤ، ہمارے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ایک بھی اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، تو پھر ایسے چیزوں کی، ایسے لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بھئی ہزاروں ہاں مردے پڑے ہوئے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی زندہ ہے تو 1000 مردوں کو نہیں پڑنے والا، ایک زندہ ہے تو سب کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جان پیدا کر دیتا تھا۔ کہا یہی وہ نماز تھی جس کا روب لوگوں کے دلوں کے اوپر پڑتا تھا، کہتے تھے کہ بھئی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ہو گیا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کو۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، 10 سال سے بڑے، 10 سال کے بڑے۔ جس وقت میں قلعے کا ایک لڑائی ہو رہی ہے، قلعے کا محاصرہ کر رہے ہوئے ہیں، پورے کے پورے یہودی لوگ اندر بند ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے۔ لکھا ہے کتابوں میں قریب 2 لاکھ آدمی تھے اندر قلعے کے اندر، اطراف و اکناف میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے ہیں، تو جو وہاں کے لیفٹیننٹ جنرل اور بڑے بڑے سپاہیاں دیکھ رہے کہ بھئی آدمی ہے یا فرشتہ، آدمی ہے یا جن، آدمی ہے یا کوئی بھوت، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے کو کچا کھا جائے گا۔ حالانکہ اکیلے ہیں۔ طیارہ کہتے ہیں اصل میں جہاز کو، جعفر اصل میں نام ہے ان کا۔ طیارہ اس بات سے بولتے تھے ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ہے، بس تھوڑی ہی دیر کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا ہوا کی طرح اڑ کر وہاں پر بٹھے ہوئے، اتنا تیز بھاگتے اور اتنا تیز چلتے اور اتنا تیز وہ جو ہے کام کرتے تھے۔ اور پھر اللہ اتنی ہمت اور اتنی طاقت اور اتنی جرأت مندی دیا تھا، جسے دیکھ کر لوگ بولتے تھے کہ بھئی یہ انسانی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موتا کی لڑائی کے اندر شہید ہونے کی بات سمجھا دیے تھے، شہید ہو گئے وہاں پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، تو لوگ جب واپس آ رہے تھے تو گھر میں چونکہ چچیری بہنیں وغیرہ جو تھی ان کی،
یا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بچے وغیرہ، تو اس زمانے میں لوگ ان کو جو ہے لینے کے لیے بارڈر پر جایا کرتے تھے، تو بچے بھی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بچے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابا آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت جعفر طیار کا شہادت کا معاملہ ہو چکا ہے. جیسا ہی بچے سامنے آئے تو بچوں کے سر پر ایسا ہاتھ پھرا کر کہنے لگے بیٹا اب آپ فکر مت کریے. جس وقت میں سر پر ہاتھ پھرا رہے تھے اندر سے عورتیں دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ ان کے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے. آپ سر پر ہاتھ پھرانا ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ بچوں کا سایہ ختم ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ جس کو جس وقت میں چاہتا ہے لے لیتا ہے، لیکن میرا جو چچیرا بھائی تھا آج دین کے خاطر اپنی جان کو جو ہے اس میدان کے اندر گنوایا ہے. فکر مت کریے، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے شوہر کو تمہارے سے ضرور ملائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ دعا کریے جس طرح سے وہ ہمت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی جرأت کے ساتھ، اپنی نماز کی پوری پابندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، ویسی اگر تم زندگی گزارو گے تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہارے کو بھی اپنا بنائے گا. تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ اپنی نماز کے تعلق سے سوچنا چاہیے. میں 2000 میں مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس تھا، ہردوئی میں. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے. بڑے بڑے محدثین حضرات مولانا کے پاس آیا کرتے تھے اور مولانا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتے تھے، سکھاتے تھے. اب مجھے اذان اور نماز کے بارے میں بھی مجھے بتائے، پرسنلی بتائے کہ میاں اس طرح سے پڑھنا، اس طریقے سے کرنا. مجھے اذان دینے کے لیے ایک مرتبہ ٹھہرا کر کہا بھائی تاندور کے مولوی ارے اذان تو دے دے. میں اذان دیا تو بلا کر کہنے لگے ابھی اذان تمہاری برابر نہیں ہے، صحیح ہونا چاہیے. ارے یا عالم کا کورس کر کے جانے کے بعد میں بھی اذان دینے نہیں آیا ہمارے کو، تو حضرت ہماری جو ہے برا کبھی نکالے تو ہم برا نہیں سمجھے. اس کو سیکھنا ہے، نماز سیکھنا ہے، اذان سیکھنا ہے، اللہ کی بات سیکھنا ہے، اللہ کا کلام سیکھنا ہے. سیکھنے میں کیا جو ہے تعجب کی بات ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ جتنے نماز پڑھ رہے ہیں اگر نماز ہماری صحیح ہو جائے پھر تو کوئی میں کا لال نہیں ہے کہ آپ پر انگشت نمائی کرنے لگے. خدا کی طرف سے یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے کہ تمہاری نماز اگر پکی ہو جائے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمہارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. پھر تو اللہ جل شانہ اچھائیوں کا معاملہ تمہارے اندر پیدا کریں گے تو ساری قوم تمہاری تعریف کرنے لگے گی، بلکہ تعریف ہی نہیں کرے گی بلکہ تمہارے نقش قدم پر چلنے کی فکر کرے گی. تمہارے نقش قدم پر. آج اگر یہ بات بولوں تو برا نہیں ماننا چاہیے، اور پھر برائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج ساری کی ساری دنیا میں ہمیشہ تقریر میں بولتا ہوں دہشت گردی سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں اور دہشت گرد مسلمان ہو نہیں سکتا. لیکن میرے بزرگوں دوستو، آج دہشت گرد کا لفظ ہم کو کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر وہ شاید اللہ کی عبادت میں کمی ہو گئی ہے. اگر واقعی ہماری عبادت میں جان پڑتی تو لوگ ہم کو دیکھ کر کہنے لگتے کہ بھئی یہ ہے مسلمان، یہ ہے صحیح مسلمان. میرے بزرگوں دوستو، اللہ کرے کہ ہم صحیح مسلمان بنے اور صحیح اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. آج بھی ہم لوگ نماز کی پوری طریقے سے پابندی کریں. اور آپ بولیے آپ نماز نہیں پڑھنے کا پڑھ رہے برابر، مگر نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے نا، جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے. اگر ویسا پڑھتے ہوتے تو نماز کے اندر کچھ جان پیدا ہوتی، پھر تو نماز کے اندر جان پیدا ہوتی تو پھر برائیاں ہمارے اندر سے چل جاتی. تو کہا اس کو جو ہے پورا سیکھنے کے لیے جو صاحبان نماز سیکھے ہیں ان سے زیادہ سیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات پیدا ہو جائے گی. ایک جماعت آئی تھی حیدرآباد سے ہماری، بشیر آباد میں بھی تھا، تو ان کو میں بتایا یہ بات تو اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے. تو بولے کہ مولوی صاحب
ہم جو ہے جماعت میں وقت لگاتے ہوئے کافی زمانہ گزر گیا، لیکن یہ پہلی بار سن رہے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا. نماز کا بھی طریقہ ہے. جیسا آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، ویسا ہماری نمازوں میں ہم کوئی فرق تھوڑی، کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر. جب تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس واسطے میرے بزرگوں دوستو نماز میں طاقت ہے. جہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا نماز سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے نماز کو بنانے کی فکر کریں، اور نماز جو سیکھے ہیں ان سے جا کر ہم نماز اپنے آپ کو نماز سیکھنے کی فکر کریں. اللہ ہم سب لوگوں کو نماز سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ مہینہ جو آگے آ رہا ہے 2-4 دن کے بعد میں، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو تحفہ دے کر دیا تھا، یہی وہ مہینہ ہے، ماہ مبارک ہے. اس میں نماز ملی تھی ہم کو. اگر اس نماز کو پوری کریں گے انشاءاللہ، آج میں آپ کو یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ آج ہماری نماز کو ہم پورا اچھا کریں گے، بہتر بنائیں گے، اچھی صاف بنائیں گے، اللہ کی پسندیدہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ اسے قبول کریں گے. بہرحال حالات دنیا کے، حالات ہندوستان کے نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے اس وقت میں مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی دعا فرمائے. دیکھو آج ہی نماز کے بعد خاص طور پر دعا کریے اللہ ہم لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ